السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب اختر الایمان صاحب، امیدوار کشن گنج مجلس اتحاد المسلمین و صدر بہار پردیش، شہ نشین تشریف فرما محترم جناب شاہ نواز صاحب، غلام سرور صاحب، قوم اور ملت کے تمام ذمہ داران، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اس پارلیمانی الیکشن میں آپ تمام سے میری ایک التجا ہے کہ 18 اپریل کے دن آپ تمام متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اور ووٹ کا استعمال جب آپ کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ سیمانچل کی یہ سرزمین، اس سرزمین پر بسنے والے غیور عوام، میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آج اس سرزمین میں کوئی ایسا خداور شخصیت نہیں ہے جو سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے لاکھوں غریبوں اور مظلوموں کی ایک آواز بن سکے۔ ہم نے اپنا ایک عظیم نقصان ہم نے اٹھایا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلیم الدین صاحب کو اپنے پاس بلا لیا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولانا ثناءاللہ قاسمی صاحب کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ دنیا سے دونوں بڑے قائدین چل بسے، آج سیمانچل کے پاس ان دونوں کا اگر کوئی متبادل یا ان کا نام بدل ہے تو میری نظر میں وہ صرف اختر الایمان ہے۔ اگر کوئی تسلیم الدین صاحب کی طرح جارحانہ طور پر سیمانچل کی عوام کے لیے لڑے گا تو اختر الایمان ہے۔ اگر کوئی مولانا ثناءاللہ قاسمی کی طرح صبر کے ساتھ اور اپنے ارادوں کو مکمل کرنے کا اگر کوئی ہمت رکھتا ہے تو اختر الایمان آپ کے پاس ہے۔ تو اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کی نمائندگی کے لیے، آپ کی قیادت کے لیے، اگر قیادت نہیں مانتے تو کم سے کم رہبر تو مان لو اختر الایمان کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری اہم بات یہ ہے کہ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر ایک صاف اور واضح طور پر آپ سے ایک بات کا وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 23 مئی کو جب نتیجے آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً آپ کی دعاؤں سے مجھے حیدرآباد کا رکن پارلیمان منتخب کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کی ووٹ اور دعاؤں کے نتیجے میں اختر الایمان انشاءاللہ تعالی کشن گنج کے MP بنیں گے۔ اور جب میں اور اختر الایمان صاحب دلی کو جائیں گے تو میں کشن گنج کی عوام سے، سیمانچل کی عوام سے، بہار کی عوام سے، ہندوستان کی عوام سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، ہم جب دلی میں جائیں گے ہم دونوں MP انشاءاللہ تعالی نریندر مودی کو ہندوستان کا وزیر اعظم بننے نہیں دیں گے۔ ہماری جو متبادل بنے گا دلی میں، جو نریندر مودی کو وزیر اعظم بننے سے روکے گا، آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اسد الدین اویسی اور اختر الایمان اس متبادل کی تائید کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری اللہ سے گڑ گڑا کر دعا ہے
اللہ سے التجا ہے، ہماری دل کی خواہش یہ ہے کہ ہندوستان ہمارے وطن عزیز کا دوبارہ وزیر اعظم نریندر مودی نہ بنے۔ اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی اس مجمع سے پوچھ سکتا ہے اٹھ کر کہ بتاؤ اویسی تم کیا کوشش کر رہے ہو؟ تو میری کوشش یہ ہے میرے بھائی کہ جس ریاست سے میں آتا ہوں تلنگانہ، وہاں پر 17 پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی 17 پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہم نے وہاں کے مکھیہ منتری چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی تائید کی۔ 16 پارلیمنٹ کی سیٹ پر وہ کامیاب ہوں گے، اور ایک حیدرآباد کی سیٹ پر مجلس اتحاد المسلمین اپنی برتری کو برقرار کرے گی۔ یہ 17 پارلیمنٹ کی سیٹیں، اور تلنگانہ کے پڑوس میں جس طرح آپ کے پاس جھارکھنڈ ہے، وہاں پر آندھرا ریاست ہے، وہاں پر 25 پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں، اس میں سے 20 سیٹ پر انشاءاللہ جگن موہن ریڈی کامیاب ہوں گے۔ وہ 20 اور تلنگانہ کی 17، اختر الایمان کی کشن گنج کی ایک سیٹ، اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کی سیٹ، اور جو مہاراشٹرا میں ہم نے بابا صاحب امبیڈکر جس نے ہندوستان کا سنویدھان بنایا، جس نے ہندوستان کا آئین بنایا، ہم پرکاش امبیڈکر صاحب کی مہاراشٹرا میں تائید کر رہے ہیں، ان کے بھی ایم پی کامیاب ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت بڑا 40 سے زائد ایم پی جب دلی کو جائیں گے، آپ سے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نریندر مودی کے خلاف، بی جے پی کے خلاف، اور ہندوستان میں انشاءاللہ ایک نیا وزیر اعظم آپ کو تحفے کے طور پر دیں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ یقیناً سیمانچل پسماندہ ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشن گنج یا سیمانچل کی غربت، یہاں سے ناانصافی کا خاتمہ صرف جذباتی تقاریر یا نعروں سے ہو جائے گا؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کے لیے آپ کو اپنے ووٹ کے ذریعے اختر الایمان کو کامیاب کرنا پڑے گا۔ جب اختر الایمان ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جائیں گے تو جو کوئی بھی وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ مودی تو نہیں ہوگا، اس کے سامنے اختر الایمان اور ہم سیمانچل کے لیے لڑیں گے، ان سے مطالبہ کریں گے کہ سیمانچل میں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیمپس تو بنا دیا گیا، مگر برائے نام اس کو بنایا گیا ہے، ہم لڑ کر اس کے لیے پیسے حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہاں آپ کے اس علاقے میں حکومت ہند سے ہم مطالبہ کریں گے کہ مرکزی حکومت ایک سینٹرل یونیورسٹی کا قیام یہاں پر کیا جائے، اور اگر ہو سکے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو نئی سرکار بنے گی، ہم ان سے کہیں گے کہ مرحوم تسلیم الدین صاحب کے نام سے سینٹرل یونیورسٹی کا قیام سیمانچل میں کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہم کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے اور ان کی محنتوں کو ہم کو یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم ان کی قربانی اور محنتوں کو بھول جائیں گے تو یاد رکھیے یہ بہت غلط کام ہوگا۔ اسی طرح ہم کو اور بھی آگے بڑھنا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کا ایم پی، جو آپ کا سانسد بن کر جائے گا اختر الایمان، وہ اختر الایمان ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جب جائے گا تو گونگا بن کر نہیں بیٹھے گا۔ اختر الایمان ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وقت کے وزیر اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا کہ وزیر اعظم صاحب، مجھے سیمانچل کی غریب ماں اور بہنوں نے بڑی امید کے ساتھ مجھے ووٹ دیا ہے، سیمانچل کے بزرگوں نے میری سرپرستی کی ہے، اور سیمانچل کا نوجوان جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں خون بہ رہا ہے، وہ مجھے اس لیے اس ایوان میں بھیجایا ہے کہ میں اس حصے کے، اس خطے کے انصاف کے لیے آپ سے مطالبہ کروں، اور یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ میرے بھائی، میں پچھلے 15 سال سے
ہندوستان کی لوک سبھا میں رکن ہونے کا اعزاز مجھے اللہ نے دیا ہے، مگر یقین جانیے سوائے اسد الدین اویسی کے کسی نے بھی سیمانچل کا لفظ کا استعمال نہیں کیا۔ یہی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا، ہندوستان کا اگر آپ دیکھیں گے اسٹریٹجک بہت ہی نازک حصہ ہے، ملک کی سیکورٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس علاقے کی ترقی ہو۔ یہ علاقہ جوڑتا ہے پڑوسی بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، اور اتنی زرخیز زمین کو اگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر غریبی ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ مکائی کی فصل کھڑی ہوئی ہے، نتیش کمار نے 1750 روپے کنٹل کا وعدہ کیا مگر کوئی خریدار نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ بتائیے آپ آخر کون ہماری آواز بنے گا؟ چوتھی بات آپ سے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اسمبلی کے انتخابات ہو رہے تھے میں اس وقت بھی آیا تھا اس علاقے میں اور آپ سے گزارش کیا، آپ سے بحث کیا، آپ سے تکرار کیا، میں نے کلام کے ذریعے آپ سے تکرار کیا اور آپ سے اپیل کی تھی، تو آپ نے کہا کہ نہیں اویسی، اب کے بعد ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم گٹھ بندھن کو ووٹ دیں گے۔ میں اس وقت بھی آپ سے کہہ رہا تھا، میں پکار کر کہہ رہا تھا کہ گٹھ بندھن کو ووٹ اگر آپ مودی کو روکنے کے لیے دے رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ آپ سے دھوکہ ہو رہا ہے، آپ کے پیٹھ پر خنجر مارا جا رہا ہے، آپ معصوم ہیں، آپ کے جذبات سے کوئی کھیل رہا ہے، مگر آپ نے فیصلہ لے لیا تھا اور غلام سرور کو یہاں سے کامیابی نہیں ملی۔ خیر یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مگر میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، آپ خود مجھے بتائیے ہاتھ اٹھا کر، آپ نے گٹھ بندھن کے نام پہ ووٹ دیا تھا یا بہار میں مودی کی سرکار بنانے کے نام پہ ووٹ دیا تھا؟ تو پھر آج جب آپ نے گٹھ بندھن کے نام پہ ووٹ دیا تو پھر نتیش مودی کی گود میں کیوں جا کر بیٹھ گیا؟ کیا یہ آپ سے دھوکہ نہیں ہوا؟ کیا یہ آپ کے جذبات کا مذاق نہیں ہوا؟ جو لوگ فیصلہ لیے تھے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، آپ دوبارہ محاسبہ کریے، دوبارہ جائزہ لیجئے کہ میں پکارتا تھا، کہہ رہا تھا کہ دیکھو نتیش جا کر مودی کے گود میں بیٹھ جائے گا، اور ہوا کیا؟ آج بہار میں آر ایس ایس اپنے پورے منصوبوں پر عمل کر رہی ہے۔ آر ایس ایس یہاں پر بہار میں معصوم لوگوں میں خلیج بڑھا رہی ہے، آر ایس ایس بہار میں نفرتوں کی دیوار میں اضافہ کر رہی ہے۔ لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں تو نتیش بولتا ہے کہ نہیں نہیں میں ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ مشرقی چمپارن میں مارچ 8 تاریخ کو 2 بچوں کو وہاں کی پولیس اٹھا کر لے کر گئی جس کا نام غفران تھا، ایک بچے کا نام پرویز تھا شاید، ان دونوں کو پولیس اسٹیشن لے کر گئے۔ 24 گھنٹے کے بعد میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری ماں اور بہنیں بھی الحمدللہ ہمارے اس جلسے کو سن رہی ہیں۔ سنو میری عزت دار ماں اور بہنوں، غفران اور پرویز کی لاش 24 گھنٹے کے بعد اس کے گھر کو پہنچتی ہے۔ بتاؤ نتیش کمار غفران کو مشرقی چمپارن کی پولیس نے کیوں مارا اور کیسے مارا؟ ان بچوں کو، ان بچوں کے پیر کی انگلیوں پر ناخن مار دیا، ان پیر کی انگلیوں کے اوپر کیلے مار دیے گئے تھے۔ رات بھر پولیس اسٹیشن میں غفران کو مارا گیا تھا۔ سوچو میری ماں اور بہنوں کہ تمہارا بیٹا 4 سال کے بعد بہار کو واپس آتا ہے، اس کے 2 معصوم بچے ہیں، کچھ کیس نہیں ہے اس کے اوپر، مگر مشرقی چمپارن کی پولیس نے جا کر غفران کو مار دیے، پرویز کو مار دیے۔ بتاؤ نتیش کمار تم نے کیا ایکشن لیا؟ اب تک اس تھانے کا انسپکٹر بھاگا ہوا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بچہ کسی پولیس کی گاڑی کے اوپر پتھر پھینک کر اس پولیس کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیتا ہے تو آپ بتاؤ کیا میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں؟ پوری ضلع کی پولیس اس کے گھر میں گھس کر توڑ دیتی ہے سامان کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو اٹھا کر پولیس اسٹیشن میں بٹھا کر رکھتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ بتا
وہ بچہ تیرا بیٹا کہاں ہے جس نے ہماری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا؟ ارے نتیش کمار، تمہاری ریاست میں ایک نوجوان کو تمہاری پولیس نے مار کر اس کی جان لے لی، بلکہ جان ایسے لی کہ اس کے پیر کے انگلیوں میں کیلے مار دیے، اور اب تک تم ایک انسپیکٹر کو نہیں پکڑ سکے۔ نتیش کمار، جب تم ایک تھانے کے انسپیکٹر کو نہیں پکڑ سکتے تو تم آر ایس ایس کو کیسے روک پاؤ گے بہار میں؟ اور آج اسی گراؤنڈ میں معلوم ہوا کہ نتیش کمار آئے تھے نا؟ کتنے لوگ تھے؟ کتنے تھے؟ نہیں تھے، نہیں کے برابر تھے۔ اتنے لوگ تھے، کیوں نہیں تھے؟ کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں تھے کیونکہ آج یہاں پر دو داڑھی والے ہیں اور وہاں پر ہماری بہنیں، ہماری مائیں کھڑے ہو کر سن رہی ہے۔ نتیش کمار کے پاس جو بھی لوگ سننے گئے تھے، جتنے بھی لوگ آئے تھے، ان کو بلا کر کہا گیا کہ یہ تھوڑا لفافہ لے لیجئے، آ جائیے۔ ان کو لفافہ ملا، آپ کو کوئی لفافہ دیا گیا؟ آپ نے اپنے دل سے اور محبت کی بنیاد پر یہاں پر آئے ہیں نا؟ تو نتیش کمار کے جب جلسہ ناکام ہو گیا اور وہ اڑن کٹھولے میں آیا تھا، ہم گاڑی میں آئے، نتیش کمار اڑن کٹھولے سے اڑ کر آسمان پر چلے گئے اور ہم زمین پر ہی ہے، زمین پر ہی رہیں گے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، ایک بات یاد رکھو، یہ نتیش کمار اور نریندر مودی کی جوڑی لیلا مجنو کی جوڑی، یہ دونوں کی محبت بڑی اٹوٹ ہے، بہت مضبوط ہے، کبھی نہیں ٹوٹے گی، یاد رکھنا۔ اور اس میں لیلا کون ہے مجھے نہیں معلوم، مضبوط ہے مگر بڑی محبت ہے مودی کو نتیش سے ساتھ، اور نتیش بھی رات میں سوتے نہیں ہیں جب تک مودی سے بات نہیں جاتی فون۔ اور کسی نے کہا کہ جب تک نتیش کو رات میں مودی کی آواز میں متروں کی آواز نہیں آتی ہوئی تو نتیش متروں سن کر سوتے ہیں اور ہم آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ ختم کرو ان ظالموں کے اقتدار کو، ختم کرو ان لوگوں کو جمہوری طور پر جو صرف ہمارا ووٹ لے کر ہم کو نقصان پہنچاتے آئے ہیں۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ جاوید کانگریس کا بولتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست جماعت ہے۔ جاوید، آپ بچے ہیں سیاست میں، بچوں کا کام نہیں ہے کہ اپنی تجربے اور عمر کے لحاظ سے بات کرنا۔ سنو جاوید، یہ جو میرے چہرے پہ داڑھی جو سفید ہوئی ہے، میں دھوپ میں کھڑے ہو کر اس کو سفید نہیں کیا ہوں، میں نے زندگی کی راہوں میں نشیب و فراز کو دیکھا ہے، میں نے جیل کی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ اور سنو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسد الدین اویسی کی سیاسی زندگی کوئی چمن میں یا کوئی محل میں چل کر میں یہاں تک نہیں پہنچا۔ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ 1999 22 ستمبر کے دن میرے اسمبلی حلقے میں جب ایک مرتبہ گنیش کا جلوس جاتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، اس میں سے چند شرپسندوں نے حیدرآباد میں وہاں پر دکانوں کو توڑا اور گھر پر حملے کیے۔ جب میں جا کر معائنہ کیا تو چندرا بابو نائیڈو چیف منسٹر تھا، مجھے پولیس نے گرفتار کیا اور حیدرآباد کی پتھر گٹی کی روڈ کے اوپر مجھے وہاں کی ٹاسک فورس کی پولیس نے گھیر کر 15 منٹ تک پولیس کی لاٹھیاں مجھ پر برسائی گئی۔ میرے سر کے اوپر 18 ٹانکے لگے، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر مجھے لٹ سے مار نہیں لگی۔ تو سنو، میرے زندگی کا سیاسی سفر، کوئی میں کسی ایک رئیس خاندان کے باپ کا بیٹا نہیں ہوں،
مگر میرے مرحوم والد نے مجھے محنت کرنا سکھایا، اور جب میرے سر پر 19 ٹانکے لگے، میرے جسم پر لاٹھیاں لگیں، تو میرے مرحوم والد نے آ کر مجھ سے ایک ہی بات کہی تھی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس سیاسی سفر میں تم کو یہ نقصان اور یہ تکالیف اٹھانا پڑے گا۔ میرے والد نے مجھ سے آ کر کہا کہ یاد رکھو تکلیف کا اظہار کرنا منع ہے، تم صبح اٹھ کر گھر کو آ جانا۔ اور میرے والد نے کہا کہ ہم حیدرآباد میں بند اس لیے نہیں منائیں گے کیونکہ اگر بند منائیں گے، خدا نہ خواستہ کسی ایک شخص کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو لوگ کہیں گے کہ باپ اپنے بیٹے کی تکلیف میں جذباتی ہو گیا تھا۔ ارے مجھے اس طرح کی سیاست سکھائی گئی ہے، اور جانے جا کر یہ کانگریس کے لوگ ہم سے انگلی اٹھا کر پوچھتے ہیں۔ تم یاد رکھو، آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اسد الدین اویسی جب سیمانچل کو آیا ہے، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، جب تک میری زندگی مجھ سے وفا کرے گی، آپ مطمئن رہیے کہ میں سیمانچل کو آتا رہوں گا، تمہاری آواز آتا رہوں گا۔ یہ جو آپ محبت مجھے دے رہے ہیں، خدا کی قسم میں اس محبت کا مستحق نہیں ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں آپ کی محبت کا مستحق نہیں ہوں۔ میں 2000 کلومیٹر دور سے آتا ہوں، اور بزرگ لوگ یہ دیکھ کر مجھے اپنے بیٹے کی طرح محبت اور شفقت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ جاؤ تم کو کامیابی ملے گی۔ جب میں اپنی بزرگ ماں کو دیکھتا ہوں تو دور سے ہماری مائیں ہاتھ ہلا کر کہتی ہیں کہ تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ نوجوان جب مجھ سے ملاقات کرتے ہیں تو گلے سے لگا کر کہتے ہیں کہ اسد بھائی انشاءاللہ آپ کی بار اختر الایمان MP بنے گا کشن گنج۔ میں آپ کی محبت کے فرض میں ڈوب چکا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیسے آپ کے اس محبت کا حق ادا کر سکوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے، انشاءاللہ تعالی اس زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے گا، اور میری نظر میں فرائض کے بعد یہ بھی قوم کی خدمت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہی مجھے حشر کے میدان میں اور خبر میں مجھے کامیاب اور کامران کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری لڑائی یہی ہے، ہم پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے نتیش کی طرح، ہمارے پاس کانگریس کی طرح وہ مشنری نہیں ہے، یقیناً ہم بے سہارا اور بے سہارا ہیں۔ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، مگر ان میں کانگریس میں اور نتیش میں اور اختر الایمان میں فرق یہ ہے کہ اختر الایمان اللہ کی ذات پر توکل کر کے مقابلہ کر رہا ہے۔ اختر الایمان کو پورا ٹوٹ بھروسہ ہے کہ ہم کو اللہ کامیاب کرے گا۔ ہمارے پاس اللہ نے اختر الایمان کو، اسد الدین اویسی کو سب سے بڑی دولت دی، تو اللہ نے ہم کو بولنے کا سلیقہ سکھایا، اللہ نے ہم کو زبان دی، اللہ نے ہم کو جذبہ دیا، اللہ نے ہماری نیتوں میں اخلاص دیا، اور ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ ہمارے دل میں نتیش کا نہیں ہے، مودی کا نہیں ہے، ہم کسی مخلوق سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم صرف خالق سے ڈرنے والے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ ان کو نامصائب حالات میں بھی ان کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ اسمبلی کے الیکشن میں ہم کو کامیابی نہیں ملی، یقیناً میں انسان ہوں، مجھے تکلیف ہے، مگر آج آپ کے سامنے آپ کا ایک بیٹا، آپ کا ایک بھائی، آپ کا جو بھی ہے، میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپیل کر رہا ہوں کہ سیمانچل کے لیے، کشن گنج کے لیے آپ کو ایک آواز کی ضرورت ہے، جو اختر الایمان سے بہتر کوئی آواز آپ کی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے کیا کیا؟ سیمانچل کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے 371 کا میں نے پارلیمنٹ میں بل ڈالا۔ ہاں زندہ باد، ہاں 371 جو بھی ٹھہر جائے، 371 کا بل ہم نے پارلیمنٹ میں لے کر آئے۔ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے سمویدھان میں اس بات کی اجازت ہے کہ جو ملک میں سب سے پچھڑا علاقہ، جہاں پر بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں، جہاں پر بچوں کے لیے آنگن واڑی کا سینٹر نہیں ہے،
جہاں کے بچوں کی مائیں جب بچوں کو پیدا کرتی ہیں تو ان کے لیے غذا کا انتظام نہیں ہے، جہاں پر اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، جہاں پر زراعت ہے مگر جب فصل آتی ہے تو اس کا قیمت نہیں ملتی، جب سیلاب آتا تو زمین لاکھوں کے ایکڑ میں کٹ جاتی ہے۔ اس کے لیے ہندوستان کے سنویدھان نے 371 دفعہ کے تحت اس بات کی اجازت دی کہ اس علاقے کے لیے ایک ریجنل ڈیولپمنٹ کونسل بنایا جائے۔ میں نے وہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا ہوں اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ 371 کا بل ریجنل ڈیولپمنٹ کونسل سیمانچل کے لیے بننا ضروری ہے۔ جب تک وہ ریجنل ڈیولپمنٹ کونسل نہیں بنتا سیمانچل سے انصاف نہیں ہوگا۔ میرے بھائی یہ لڑائی کی شروعات ہے، سن لو نتیش، یہ لڑائی کی شروعات ہے، یہ لڑائی ابھی تو چھوٹی جنگ ہے، بڑی جنگ تو نتیش انشاءاللہ تعالی تم کو بہار کا چیف منسٹر ہٹا کر ہی ہم دم لیں گے۔ اب تو تمہارا جو لیلا مجنو کی جوڑی ہے نہیں معلوم موڈی تمہارا لیلا ہے یا مجنو ہے، جو بھی ہے وہ لیلا یا مجنو کو دلی سے ہٹائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی پٹنہ تک آئیں گے ہم۔ سیمانچل کی لڑائی، سیمانچل کی غریبوں کی آواز پہلے دلی جائے گی اور دلی سے پٹنہ کی طرف رخ کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک ووٹ کا استعمال کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کانگریس کا جاوید ہے یہ بڑے بڑی باتیں کرتا ہے بیچارہ، یہ الزامات مجلس کے اوپر، یہ کانگریس کے بھی لوگ۔ ارے مجھے ایک بات بتا دو کہ پنجاب سے تمہارا ایک منسٹر آیا انتخابی مہم چلانے کے لیے، اس کا نام سدھو تھا، سدھو تقریر کر رہا ہے اور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جاوید میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ جا کر اپنے پارٹی کے کانگریس پارٹی کے منسٹر سے کان میں کہے کہ سر اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ خاموش ہو جاؤ۔ جاوید بے بس بیٹھا ہے، جاوید بے بس بیٹھا ہے، بے بس بیٹھا ہے۔ تو کیا آپ کشن گنج کی عوام ایسے بے بس کو ووٹ دیں گے جو اذان کے وقت اپنے پارٹی کے لیڈر کی تقریر کو بھی روک نہیں سکا؟ یہی تو ہماری پریشانی رہی کہ کانگریس ہو یا جے ڈی یو ہو، وہ ایسے ہی لوگوں کو کامیاب کر کے ہم پر مسلط کرتے ہیں جن میں بولنے کی طاقت نہیں، جن کے پاس اصول نہیں، جن کے پاس صرف ڈر ہے اور اپنی سیٹ کی حفاظت کے لیے وہ مصلحت کے نام پر پچھلے 60 سال سے بزدلی کے مظاہرے کر رہے ہیں۔ اگر جاوید اٹھ کر بول دیتا بند کر، اذان کے بعد بولنا پڑے گا، مگر جاوید میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ وہی اسد الدین اویسی کہتے ہیں کہ ایک اختر الایمان جیتا تو کیا ہوگا؟ سنو کانگریس والوں، سنو نتیش، جب ہم ایک ہی ہیں پارلیمنٹ میں تو 540 پر اللہ نے ہم کو بھاری رکھا ہے۔ مودی کو اگر کسی سے تکلیف ہے تو راہل سے نہیں، اویسی سے تکلیف ہے مودی کو۔ اس لیے کہ جب شریعت کا خلاف بل آیا تو کانگریس پارٹی نے مولانا مرحوم کو بولنے نہیں دیا، وہ عالم دین تھے، مگر کس نے کھڑے ہو کر ٹرپل طلاق کی مخالفت کی؟ کس نے دلائل کے ساتھ ہندوستان کے سنویدھان کا حوالہ دے کر کہا کہ جھوٹ ہے، غلط ہے؟ اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 18 اپریل کو آپ تمام لوگ مل کر اختر الایمان کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری ماں اور بہنیں، آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں میں کہ اختر الایمان پتنگ چھاپ کے بٹن پر آپ بٹن دبا کر اس مرد مجاہد کو کامیاب کر دو۔ یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ سیمانچل کی سرزمین کے لیے، خدا کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سیمانچل میں آج تسلیم الدین نہیں ہے، سیمانچل میں آج مولانا نہیں ہے، آج آپ کو ایک آواز کی ضرورت ہے، ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک قائد کی ضرورت ہے۔ اختر الایمان آپ کی ضرورت ہے، اختر الایمان کو کامیاب کریے۔
چاہیے. شکریہ. حسین صاحب